سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک اور انداز اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو طرح کے شرک میں مبتلا تھی۔ ایک طرف تو وہ بتوں کے پجاری تھے اور دوسری طرف وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ستاروں کی پوجا کرنا، ستاروں کو مؤثر سمجھنا، یہ بات یقین رکھنا کہ ستارہ نقصان بھی دے سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اسی طرح چاند، اسی طرح سورج، یہ سب میرے عزیز دوستو اللہ کی مخلوقات ہے۔ سورج بھی بنایا ہوا ہے اللہ پاک کا، چاند بھی بنایا ہوا ہے اللہ پاک کا، سب ستارے بھی بنائے ہوئے ہیں کس کے؟ اللہ پاک کے۔ سب مخلوقات ہیں، لیکن بعض اوقات شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان خود ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے کہ خدا ماننے پہ آئے تو کیڑوں مکوڑوں کو بھی خدا بنا لیتا ہے، بندر اور شیر کو بھی خدا بنا لیتا ہے، گائے کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو سچے اللہ رب العالمین کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ستاروں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، چاند کو معبود بنایا ہوا ہے، سورج کی پوجا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پرستش کی جب تردید کی تو وہ تو بڑے شد و مد اور بڑے زوردار انداز سے پہلی دفعہ میں ہی کہہ دیا کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، کیونکہ بتوں کی پوجا سامنے نظر آتا ہے، ہر عقل مند ذی شعور انسان وہ سمجھ سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت اسی کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، یعنی وہ تو بنائے خود ہے۔ چلو سورج، چاند، ستارے سورج، چاند، ستارے
یہ تو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور متحرک ہے، اس پہ ہر روز ایک نئی صورتحال، کبھی طلوع ہے کبھی غروب ہے. یہ تو کسی لحاظ سے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، فتنے میں پڑ جاتا ہے، لیکن بت کی پوجا تو خود بنایا ہوا ہے. اس لیے اس کی تردید میں تو ابراہیم علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ بالکل غلط ہے، تم بھی غلط، تمہاری قوم بھی غلط. لیکن جب بات سورج چاند ستاروں کی آئی تو یہاں ایک حکیمانہ انداز اختیار کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارا معبود ستارہ نہیں بلکہ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارا معبود چاند نہیں بلکہ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارا معبود سورج نہیں بلکہ ہمارا معبود کون ہے؟ وہ اللہ ہے. جیسا کہ سورۃ المؤمن میں اللہ پاک فرماتے لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج کی عبادت نہ کرو، چاند کی عبادت نہ کرو، بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے. تو سورج چاند کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے، اسی سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تبلیغ کرنے والے کو، عالم دین کو، معلم قرآن کو ہر جگہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. کہیں بات سختی سے بنے گی، کہیں بات حکمت سے بنے گی. جہاں شدت سے بات بننی تھی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی شدت سے بتوں کا انکار کیا، اور جہاں بات حکیمانہ انداز سے بنتے ہوئے نظر آ رہی تھی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکیمانہ انداز اختیار کیا. وہ اس طرح کہ ایک دفعہ قوم کے پاس بیٹھے ہوئے فلما جن علیہ اللیل، اللہ پاک فرماتے ہیں رات کی تاریکی چھا گئی، رآ کوکبا. تو اب رات جب پوری طرح تاریک ہو گئی تو ستارے کو دیکھا. یہاں ستارے سے مراد عام ستارہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے یہاں ستارے سے مراد زہرہ ستارہ. یہاں ستارے سے مراد زہرہ ستارہ ہے جو بہت اونچائی پر ہے اور بڑی دور سے چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن بہت بڑی جسامت رکھتا ہے. تو اس زہرہ ستارے کو دیکھا یا کسی ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ چونکہ قوم کے لوگ اس کو رب کہتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اب اس کو رب مانوں، اس ستارے کو رب مانوں. بعض لوگوں کو یہاں غلطی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے توحید والے نہیں تھے، بلکہ پہلے وہ بھی ستارے کی پوجا کرتے تھے اور کہتے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. پھر جب بعد میں تحقیق ہوئی پتہ چلا نہیں یہ نہیں، پھر انہوں نے کہا ہاں چاند میرا رب ہے، پھر تحقیق ہوئی نہیں یہ نہیں، پھر کہا سورج میرا رب. یہ بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی، مودودی صاحب بھی اس میں شامل ہے، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نبی بچپن سے ہی توحید والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی شرک کے قریب بھی نہیں گئے ہوتے. شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے بھی قریب نہیں جانے دیتا. اور کبھی ایسا
جیسا کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لڑکپن کی عمر تھی تو عرب کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، بیت اللہ کو کچھ بنانا شروع کیا، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ سب برہنہ بنا رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جسم مبارک چھپایا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہ ان کے چچا حضرت عباس غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ کپڑا کھول دو، اس سے رکاوٹ بن رہی ہے، کام کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو قریب تھا کہ وہ کھولتے، اللہ نے آپ پہ ایسی بے ہوشی اور نیند طاری کر دی کہ جب سارا کام ہو گیا اس کے بعد آپ کو جاگ آئی۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ستر کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو گویا اللہ رب العالمین کسی بھی نبی علیہ السلام کو شروع دن سے ہی ہر گناہ سے، ہر کمی سے، ہر بھول سے، ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صرف وہی بھول لگ سکتی ہے جہاں اللہ نے خود کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ یہ استفہام ہے۔ کون سے پوچھا؟ بتاؤ بھئی کیا میں اب اس کو رب مانوں، اس ستارے کو رب مانوں؟ فلما افل، جب وہ ستارہ چھپ گیا۔ اب ستارہ جب چھپ گیا تو جو خالق ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ ستارے پہ تو زوال آ گیا کہ وہ پردہ غیب میں چلا گیا، جبکہ جو اللہ رب العالمین ہوتا ہے وہ ایک ایک پتے، ایک ایک ڈالی سے اپنی قدرت کے ساتھ آشکارا ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ستارے پہ زوال آیا تو فرمایا کہ لا احب الآفلین، یہ جو زوال والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، غائب ہو جانے والے ہیں، ان سے میں محبت نہیں کر سکتا، میں ان کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ اچھا، اگلی رات ہوئی، کسی رات میں 14ویں کا رات چاند چمک رہا تھا، رات اندھیری تھی، تاریک رات تھی، چاند چمک رہا تھا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ستارے سے بڑا نظر آ رہا ہے، حالانکہ چاند ستاروں سے بڑا نہیں ہے لیکن نظر آتا ہے بڑا، تو یہ بڑا نظر آ رہا ہے، تو کیا اس کو میں اپنا رب مانوں؟ یہ میرا رب ہوگا؟ نہیں، فرمایا لئن لم یہدنی فلما افل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، چاند بھی چھپ گیا، چاند پہ بھی زوال آ گیا، تو فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے سیدھے راستے پہ نہ چلایا اور سیدھے راستے پہ قائم نہ رکھا، استقامت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو کہیں میں بھی گمراہ قوموں میں سے نہ بن جاؤں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست ان کو کہنے کی بجائے کہ تم گمراہی کے کھڈے میں گرے ہوئے ہو، باز آ جاؤ، یہاں حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا اگر میں اس عقیدے پہ ثابت نہ رہا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا جیسا کہ تم گمراہ ہو۔ یہ انداز تبلیغ اللہ کے نبی کا، جہاں حکمت مؤثر ہوتی ہو وہاں حکمت سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی دن سورج چمک رہا تھا، دن کا وقت تھا، لوگ بیٹھے ہوئے، فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھا، بازغۃً، چمکتا ہوا۔ اب ظاہر ہے سورج ان سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کیا یہ میرا رب ہے جو یہ سب سے بڑا ہے؟
کیا اس کو رب بناؤ؟ تو سورج جو ہے اس کی پوجا کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ تھے. ہمیں اسی لیے طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت نماز سے منع کیا گیا تاکہ سورج کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہماری مشابہت بھی نہ ہو. سورج کا طلوع، سورج کا زوال یا سورج کا غروب اس وقت میں ہمیں نماز سے منع کیا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اس کو میں اپنا رب مانوں، یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے؟ نہیں. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، سورج پہ بھی جب تبدیلی آ گئی، سورج کبھی طلوع ہوا، پھر زوال ہوا، پھر غروب ہوا، یہ جو حالات بدل رہے ہیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے. اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کی طاقت، قوت، جس کی قدرت، علم، جس کی صفات پہ کبھی زوال نہیں آتا. وہ جیسے تھا ویسے ہے، ہمیشہ ویسے رہے گا. فرمایا کہ یہ جب سورج بھی غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے اعلان برات ہے. یہ بھی تبلیغ کا انداز ہے کہ سمجھایا بھی جائے اور غلط کام کرنے والوں سے اعلان لا تعلقی بھی کیا جائے. یہ نہیں کہ سمجھا دیا پھر غلط کام کرنے والوں کے ساتھ شامل بھی ہو گئے کہ جی ہم نے روکا تھا، رکے نہیں، لہذا ہم بھی شامل ہو گئے. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف حکیمانہ انداز سے ان کو بات سمجھائی تو دوسری طرف اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا کہ میرا تمہارے شرکیہ کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرکیہ اعمال و افعال کی تردید کی. اب اپنا عقیدہ کیا ہے، اپنا نظریہ کیا ہے، اس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. جو اللہ پاک نے اگلی آیات میں ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عقیدہ توحید کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس پر موت بھی نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن توحید والوں میں ہی اللہ ہمیں شامل فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلو. صلی علی محمد کما انت اہلو وافعل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا